بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کئی سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات کی تعداد بعض کتابوں میں 18,000 مخلوقات کی تعداد بتائی گئی ہے، لیکن یہ تعداد بھی اندازے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ یقینی طور پر 18,000 مخلوقات کہنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا يعلم جنود ربک الا هو، یعنی تمہارے پروردگار کی مخلوقات کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ 18,000 اگر کوئی بتایا بھی ہو تو وہ اپنے اندازے سے، اپنے تجربے سے، اس نے جتنوں کو دیکھا ہوگا وہ بتایا ہوگا۔ ہمارے علم میں کتنی مخلوقات نہیں ہے خود ہم کو نہیں معلوم ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يعلم جنود ربک الا هو، تمہارے پروردگار کی مخلوقات کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، یہ پوری دنیا مخلوق ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے اور صرف اللہ ہی خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ مشرف اور سب سے زیادہ عزت والا اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو معزز بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سانس دے دیا ہے، اس کے اندر خون دے دیا ہے، اس کے اندر کوئی اور صلاحیت دے دیا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اشرف المخلوقات اس کو اس لیے کہا ہے کہ اس کے اندر اپنے حقیقی معبود کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اور یہ علم کو حاصل کرتا ہے۔ جاہل اور دیگر مخلوقات میں، دیگر چیزوں میں اور دیگر مخلوقات میں، دیگر جانوروں میں، دیگر پرندوں میں اور اس انسان میں فرق یہی ہے کہ یہ علم حاصل کرتا ہے اور اس علم کے موافق اپنی زندگی کو نکھارتا ہے اور اپنی زندگی کو بناتا ہے اور حقوق کو ادا کرتا ہے۔ ورنہ تو 90% کام انسان جو کرتا ہے وہی مخلوقات بھی کرتی ہے۔ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ بھی زندگی گزارتے ہیں،
وہ بھی اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں، تمام چیزیں ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن فرق یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں علم حاصل کرتا ہے، اپنے حقوق کو پہچانتا ہے، اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی پوری کوشش انسان کرتا ہے۔ انسان کے ذمے دو چیزیں آتی ہیں، دو ذمہ داریاں آتی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسری ہے حقوق العباد۔ پہلی ذمہ داری حقوق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خالق نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اپنا رزاق نہ بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقوق ہے، اور اللہ کے پورے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اسی لیے ایمان مجمل میں کہا گیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ موجود ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو قبول کیا۔ مجھے جو سمجھ میں آتا وہ حکم مان لیا، مجھے جو سمجھ میں نہیں آتا میں وہ حکم کو نہیں مانتا، تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، بلکہ جمیع احکام ہی، اللہ کے پورے احکام کو میں نے قبول کیا، اللہ کے پورے احکام کو میں نے اختیار کیا۔ یہ ہے حقوق اللہ۔ اور دوسری جو ذمہ داری انسان پر آتی ہے وہ حقوق العباد ہے۔ بیٹا ہے، باپ کے متعلق اس کی کیا ذمہ داری ہے، باپ ہے تو اولاد کے متعلق اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور اگر یہ استاذ ہے تو شاگرد کے متعلق اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایسے حقوق اللہ، حقوق العباد ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ایک باپ ہے، ماں باپ ہے، ماں باپ کے ذمہ کیا حقوق ہے کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے اولاد کو دین کا، دنیا کا علم عطا کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو با اخلاق بنائے، اس کو با ادب بنائے۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ماں باپ کے سلسلے میں یہ حقوق ہوئے، اور اگر وہی اولاد ہیں، اولاد کے سلسلے میں بھی اسلام کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے، عبادت کے بعد ماں باپ کا مرتبہ، اللہ کے بعد ماں باپ کا درجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے متعلق لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس پر ہے، میرا زیادہ حق کس پر ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں ان کی بات مانوں، ماں باپ میں کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کا فرمایا تمہاری ماں کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا تو کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا پھر کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کس کا درجہ ہے، باپ کا یا ماں کا؟ تو کہا کہ کا، ماں کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا ابو کا، تمہارے باپ کا درجہ ہے۔ 3 مرتبہ ماں کا درجہ اللہ کے نبی خود بیان کر رہے ہیں کہ تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ باپ کا درجہ چوتھی مرتبہ کو بتایا۔ وجہ کیا؟ ماں کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر بچے کو پالتی ہے، پھر اس کے بعد آنے کے بعد تقریباً 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت کرتی ہے۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہر ماں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس لیے پہلے 3 مرتبہ ماں کا درجہ آتا ہے اور اس کے بعد باپ کا درجہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو یہ ہوا اولاد اور ماں باپ کی ذمہ داریاں۔ ایسے ہی استاذ ہیں، شاگرد ہیں، تو ان کی ذمہ داریوں کو بھی بتایا گیا۔ استاذ ہے تو وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھائے، وہ اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ کر پڑھائے، علم کو حاصل کرے پہلے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ من تعلم القرآن، جو تم میں قرآن کو سیکھے، پہلے علم حاصل کرے، پہلے قرآن کو سیکھے، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کو کیسے، کہاں اخفا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے،
کہاں ادغام کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کو پہلے سیکھے، حروف کی ادائیگی کو سیکھے. من تعلم القرآن وعلم، سیکھے اور سکھائے. اب اگر کوئی سیکھا نہیں ہے، سکھا رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پہلے سیکھو. من تعلم القرآن وعلم، کہ سیکھے اور سکھائے. تو ایسے ہی اگر کوئی استاذ بنتا ہے، مدرسے میں بنتا ہے، اسکول میں بنتا ہے، دنیا کی پڑھائی ہو، آخرت کی پڑھائی ہو، دین کی پڑھائی ہو، پہلے وہ علم کو حاصل کرے، پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. یہ ہے استاذ اور شاگرد کی ذمہ داری. شاگرد کو بھی ضروری ہے، استاذ جو پڑھاتا ہے، ٹیچر جو پڑھاتا ہے، اس کی جو معلمہ اس کو جو پڑھاتی ہے، وہ تمام چیزوں کو وہ سیکھے، اس کو سمجھے، اور سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ کر معلوم کرے. یہ اس کے حقوق میں سے ہے. تو ہر آدمی کے ساتھ حقوق لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ذمہ داریاں لگے ہوئے ہیں. انہی ذمہ داریوں کی وجہ سے، انہی حقوق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ دیا ہے. سب سے بڑا درجہ پوری مخلوقات میں، جو بھی مخلوق ہو، وہ کتنی قیمتی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، ان تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ مرتبہ اسی کا ہے کہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ حقوق لگے ہوئے ہیں. حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہے. ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور اس علم کو حاصل کر کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے. باپ بن گیا تو اب باپ جانے کہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں. بیٹا بن گیا، اب بیٹے کو جاننا چاہیے کہ باپ باپ کے سلسلے میں میری کیا ذمہ داری ہے. استاذ بن گیا، ٹیچر بن گیا، معلمہ بن گئی، اب پہچاننا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی بتایا کہ من تعلم القرآن وعلم. اللہ کے نبی استاذ کی ذمہ داری بیان کر رہے ہیں کہ بہتر انسان وہ ہے پہلے قرآن کو سیکھے اور پھر سکھائے. پہلے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. دونوں باتوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا. من تعلم القرآن وعلم، جو سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کی خدمت کرنے والا بہتر انسان ہے، قرآن کو پڑھنے والا بہتر انسان ہے، قرآن کی تبلیغ کرنے والا بہتر انسان ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من تعلم القرآن، پہلے قرآن کو سیکھیں، دین کے علم کو سیکھے پھر سکھائے، یہ بہتر انسان ہے. تو یہ استاد اور شاگرد کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی الگ سے ذمہ داری ہے. تو ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے بڑا مرتبہ، سب سے معزز مرتبہ انسان کو دیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں بنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابن آدم کے بیٹے کو معزز بنایا، عزت والا بنایا. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. دنیا میں عزت کے خاطر آدمی کیا بھی کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ فرما رہے ہیں عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے. مسلمان کے لیے عزت ہے، مومن کے لیے عزت ہے. تو معلوم ہوا کہ عزت دینے والے بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والے بھی اللہ ہیں. تو ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کی مدد ہمیشہ طلب کرنی چاہیے. تو اس علم کی وجہ سے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک انسان کا مرتبہ بڑھ گیا. ورنہ ہمارے سے بھی زیادہ طاقت رکھنے والی مخلوق دنیا میں موجود ہے، ہمارے سے بھی زیادہ عقل رکھنے والی مخلوق دنیا میں موجود ہے، ہمارے سے بھی زیادہ قوت رکھنے والی مخلوق دنیا میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام کو وہ مرتبہ، وہ مقام نہیں دیا جو مقام انسان کو دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اب ہمارے لیے ایک ذمہ داری، اولاد اور ماں باپ کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے. انبیاء علیہم السلام کتنے بڑے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ نبیوں کا مقام ہے، نبیوں کا مرتبہ ہے. دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، انجینئر کا بیٹا انجینئر، اسی طریقے سے کوئی سائنٹسٹ کا بیٹا ہے تو سائنٹسٹ، اور اگر کوئی دوسرا کام کرتا ہے تو اس کا بیٹا وہی بنتا ہے. انبیاء کے بیٹے اکثر انبیاء ہی بنتے ہیں، انبیاء کے بیٹے اکثر انبیاء بنے ہیں. آپ تاریخ کو نکال کر، سیرت کو نکال کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن
ان انبیاء میں سب سے بڑے نبی ہمارے آقا ہے. ہمارے آقا جس کے خاندان میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ایسے بڑے بڑے انبیاء جب دنیا سے جا رہے ہیں, اپنی آخری سانس چل رہی ہے, دنیا کی آخری لمحے چل رہے ہیں, دل کی دھڑکن رکنے کو قریب ہے, سانسیں رکنے کو قریب ہے, اپنے اولاد کو قریب بلا کر, اپنے اولاد کو قریب بلا کر, اپنے اولاد کو قریب بلا کر یہ نصیحت حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کیا بول رہے ہیں. ایک نبی کو ڈر تو نہیں ہے کہ بھئی میں نبی ہوں, میرا بیٹا آگے چل کر کوئی گنہگار بن جائے گا, میرا بیٹا آگے چل کر کوئی بڑا گنہگار بن جائے گا. یہ خیال ان کے دلوں میں کیوں آیا نبی ہونے کے باوجود؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو, کب؟ انتقال کے وقت میں. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت یعقوب بھی بڑے نبی, حضرت ابراہیم بھی بڑے نبی, کہنے لگے یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اے میرے بیٹے, لاڑلے بیٹے, عربی میں یا بنیا کہتے ہیں, میرے پیارے بیٹے, میرے لاڑلے بیٹے. اللہ کے نبی کے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا بنیا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ نے تم کو دین اسلام میں پیدا کیا ہے, اللہ نے تم کو اسلام میں پیدا کیا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بیٹے میں تو چلا جا رہا ہوں, میری سانسیں رک جا رہی ہیں, میرا خون کا سرکولیشن ابھی ختم ہو جانے والا ہے, میری دل کی دھڑکنیں ختم ہو جانے والی ہیں, لیکن یاد رکھنا تمہاری موت اسلام پر آنا ہے, تمہاری سانسیں اسلام پر ختم ہونا ہے, تمہاری دھڑکنیں اسلام پر ختم ہونا ہے, تمہاری جان, تمہاری روح اس حالت میں جانا کہ تمہارا دل یہ اقرار کرتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دل یہ گواہی دے رہا ہو, اس وقت تمہاری موت آنا. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے آگے چل کر تو یہ کام کر لے, اپنی زندگی کو بنا لے, اپنے گھر کو بنا لے, اپنی نوکری کو بنا لے, اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لے, اپنے دکان کو بڑھا لے. یہ نصیحت نہیں کیے, اس لیے کہ یہ ضرورت دنیا کی ضرورت ہے. اللہ نے دنیا کی ضرورت کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار کر کر رکھ دیا ہے کہ آدمی کتنا کھانے والا ہے, کتنا پینے والا ہے, کتنے سانسیں لینے والا ہے, کتنے قطرے پینے والا ہے, کتنے دانے کھانے والا ہے, کتنے لمحے رہنا والا ہے, سب اللہ نے مقرر کر دیا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی ہے, بلکہ موت مقررہ وقت پر برابر آ جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اب یہ حضرت ابراہیم حضرت یعقوب کے بارے میں اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ خود نبی کو فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت قریب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اذ قال لبنیہ یا بنیا ما تعبدون من بعدی. اے میرے لاڑلے بچوں, اے میرے لاڑلے بیٹوں, میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس کو مانو گے؟ کس کو تم اپنا معبود مانو گے؟ کس کو تم اپنا خالق مانو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیسوں کو اپنا معبود نہ بنا لو, اپنے بزنس کو معبود نہ بنا لو, اپنے مال کو معبود نہ بنا لو, دنیا کو معبود نہ بنا لو. تو وہ بھی انبیاء کے بیٹے تھے, وہ بھی نبی کی اولاد تھی. انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق. فرمایا اللہ اے ابا جان, آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے جو رب ہے, حضرت ابراہیم کے جو رب ہے, حضرت اسماعیل کے جو رب ہے, حضرت اسحاق کے جو رب ہے, ہم انہی رب کی عبادت کریں گے. یہ اولاد آخری وقت میں ماں باپ جو نبی ہے وہ نبی اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت کر رہے ہیں. تو آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں کتنی کوشش, کتنی محنت اور کتنا ان کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کا وہ زمانہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر 5G ہو, وہاں پر 4G ہو, وہاں پر انٹرنیٹ ہو, وہاں یوٹیوب ہو, فیس بک ہو. یہ تمام چیزیں کا زمانہ نہیں تھا. وہ اتنی دنیا ترقی نہیں پائی تھی. جب
نبی اپنے اولاد کی اتنی فکر کر رہی ہیں تو آج ہم ہزاروں سال بعد دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا اتنے آگے بڑھ گئی ہے، اتنی آگے بڑھ گئی ہے، لوگ اس کو ترقی کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو ترقی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ بربادی ہے، یہ جہالت ہے جو اولاد کو ماں باپ کا مرتبہ بھلانے پر مجبور کر رہی ہے، جو انسان اپنے بڑوں کا احترام بھول رہی ہے، جو انسان اپنے گھروں میں ادب کرنے کو بھول رہی ہے، وہ ترقی نہیں ہے، وہ تنزلی ہے، وہ خرابی ہے، وہ جہالت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے آج کے زمانے میں غور و فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے، دنیا میں ابھی دیکھیے مئی کے مہینے کا آخری جمعہ ہے، مئی کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اب جون شروع ہونے کو جا رہا ہے، تو جون میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر سکول کی شروعات ہوتی ہیں، تو سکول کی شروعات ہونے کی وجہ سے اپنے اولاد لڑکے ہو لڑکیاں ہوں، آپ اگر دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اپنی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں کو دنیاوی تعلیم دیجئے۔ دنیا کی تعلیم بھی وہ علم ہی ہے، وہ بھی فن ہی ہے، لیکن اس کو ہم کو سیکھنا ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس نیت سے سیکھنا کہ اس علم کے ذریعے سے بھی ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم دین کا کام کریں گے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن آج کے زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے، ہم اپنے اولاد کو انجینئر بنانے سے پہلے، ہم اپنے اولاد کو لائر بنانے سے پہلے، ہم اپنے اولاد کو IAS آفیسر بنانے سے پہلے، ہم اپنے اولاد کو کمپیوٹر سائنس کا انجینئر بنانے سے پہلے، ہم اس کو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، ہم سب سے پہلے اس کو اللہ کا غلام بنائیں۔ اب جب وہ اللہ کا غلام بن گیا، جب وہ نبی کا غلام بن گیا، دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے وہ آپ کو نہیں بھولے گا، دنیا کے وہ کسی بھی کونے میں جائیں وہ اللہ کو نہیں بھولے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے ماں کو نہیں بھولے گا، نبی کو نہیں بھولے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو انجینئر بنا کر محمدی بنانا چاہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا کر محمدی بنانا چاہیں، سب سے پہلے وہ ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو گڑھے میں ڈھکل دے گا، اپنے ماں باپ کو نہیں سوچے گا، اپنے اللہ کو نہیں سوچے گا، اپنے نبی کو اپنے خیال میں نہیں رکھے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کرے، اچھے اسکولوں میں، اچھے کالجوں میں ان کا ایڈمیشن کرائے، جہاں پر بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، جہاں پر ان کے ہر چیز کی حفاظت ہوتی رہے، ایسی جگہ ان کو داخلہ کرائے، اور ان کو جہاں مکتب چلتا ہے، جہاں مکاتب چلتے ہیں، وہاں پر ان کو بھیجنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے کہ کتنے لوگوں کو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسٹیج کو پہنچ جاتے ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ بن جاتے ہیں، لیکن ان کو کلمہ تک نہیں آتا، ان کو نبی تک نہیں معلوم، ان کو رسول تک نہیں معلوم۔ آج کا زمانہ ایسا چل رہا ہے، بی ایڈ میں پڑھنے والا ایک بچہ، بی ایڈ میں پڑھنے والی ایک بچی، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم۔ یہ دنیا کی تعلیم اتنی حاصل کر لیے ہیں کہ وہ تعلیم ڈگریوں پر ڈگری حاصل کر رہے ہیں، کتابوں پر کتابیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کالج سے کالج بدلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے نبی کے سلسلے کے بارے میں کوئی چیز کا علم نہیں ہے۔ اگر وہی پڑھنے والوں سے، اگر وہی دین کے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں سے جب کسی کرکٹ کے پلیئر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، فلم میں کام کرنے والے کسی ایکٹر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس کی پوری ہسٹری کو بیان کر دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جو نبی دنیا میں بھی ہماری فکر کیا ہے، جو نبی جب عرش میں گیا تو وہاں پر بھی ہماری فکر کیا ہے، جو نبی پوری زندگی امتی 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 کہنے والا تھا، وہ نبی، اس نبی کے بارے میں آج ہم لوگ علم حاصل نہیں کر رہے، اس علم کی سیرت کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، اس نبی کی بیٹیوں کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، اس نبی کی ہجرت کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم ہے، مکی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہے، مدنی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔
تو میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ علم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. تو ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں ابھی اسکولز شروع ہو رہے ہیں تو اچھے سے اچھے ان کو تعلیم دینے کی بھی فکر کریں, لیکن مکاتب کو اپنے اولاد کو ضرور بھیجا کریں. ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مکتب سے روک لیتے ہیں کہ بھئی وہ استاذ ایسا کر دیا, وہ پڑھانے والے ایسا کر دیے, اپنے بیٹوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار لیکن اساتذہ کا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسی لیے اپنے بچوں کو جہاں پر بھی دین کی تعلیم ہو رہی ہے, دین کا علم پڑھایا جا رہا ہے, وہاں پر بھیجا جائے, وہاں پر ان کو پڑھایا جائے, ان کو دین سکھایا جائے, ان کو دین کی تعلیم بتانا اور دینا ضروری ہے. حضرت لقمان علیہ السلام بڑے نبی ہیں, حکیم بھی تھے, نبی بھی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا لا تشرک باللہ شیئا, لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اب وہ کیا مطلب, ان الشرک لظلم عظیم. تو میرے بھائیوں ایک باپ اپنے نبی اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے چلے جانے کے بعد کیسا زمانہ آئے گا, میرے چلے جانے کے بعد کیسی سوسائٹی کیا بن جائے گی اور کیا کلچر آ جائے گا, کہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے لگے. یہ ڈر یہ خوف انبیاء کو تھا, تو ہم لوگوں کو کتنا ہونا چاہیے. اور آج کا زمانہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے, کتنا افسوس کرے, خون کے آنسو بھی اگر ہم روئیں تو آج کے زمانے میں کم ہے. ایک ہفتے کا قصہ ہے, ایک ہفتہ پہلے کا قصہ ہے, ممبئی کے اندر چلا ہوا قصہ ہے کہ ایک لڑکا, بھائی بہن, 13 سال کا بھائی, 15 سال کی بہن, ممبئی کے اندر برے ویڈیوز دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, اور دونوں بھائی بہن ایک ساتھ سوتے تھے, بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, سنتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے, امت کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. لیکن کون سے مذہب کا کیا ہے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے, زمانہ اتنا بدتر ہو گیا ہے کہ بھائی بہن میں بھی فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ برے ویڈیوز دونوں مل کر دیکھتے تھے. دسمبر کے اندر دونوں اس ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے اپنی خواہش کو دسمبر میں پورا کر لیے, اور پھر جنوری میں جب بہن نہیں مانی تو مجبوراً اس کے ساتھ اپنی بہن کی خواہش کو اپنی بہن سے پوری کیا, اور اب وہ حاملہ ہے اور اس کو جیل میں ڈالا گیا جس میں بچوں کو ڈالا جاتا ہے, اور یہ 15 سال کی بہن ابھی حاملہ ہو کر بیٹھی ہے. ماں باپ کنگال ہو گئے, ہے ایک بیٹا ایک بیٹی, ایک بیٹا جیل میں چلا گیا اور بیٹی حاملہ ہو گئی. یہ اتنا خطرناک زمانہ آج کو چل رہا ہے. تو ہم اپنے اولاد کی کتنی فکر کرنا ہے, اپنے اولاد کے سلسلے میں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور اتنا برا زمانہ چل رہا ہے, ایسا نشہ ماں باپ کے اندر آ گیا, اپنی اولاد کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کرانے کے لیے اتنا اپنے بچیوں کے سلسلے میں اتنا اندھے ہو گئے ہیں کہ ایسے کالجز بھی آج سننے کو ملے ہیں, معتبر اشخاص سے ان باتوں کو سننے کو ملا ہے. ایڈمیشن کے وقت میں بھی یہ پوچھا جاتا, یہ بولا جاتا ہے, یہ اگریمنٹ کرا لیا جاتا ہے, سائن کرا لیا جاتا ہے کہ تعلیم کے دوران, ایجوکیشن کے دوران اگر آپ کی بیٹی حاملہ ہو گئی تو یہ انسٹیٹیوٹ کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا, یہ کالج اس کی ذمہ داری نہیں لے گی کہ اگر اس تعلیم کے دوران تمہاری بیٹی حاملہ ہو گئی تو اس کے ذمہ دار یہ کالج نہیں ہے, یہ اساتذہ نہیں ہے. ایسا خطرناک زمانہ ہے. تو آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں پہلے پڑھائی پوری ہو جان دے, پہلے ڈاکٹر بن جان دے, پہلے انجینئر بن جان دے, بعد میں قرآن پڑھے گا, بعد میں نورانی قاعدہ پڑھے گا, بعد میں نماز سیکھے گا, بعد میں روزہ سیکھے گا. جب روزہ نہیں سیکھے گا, جب وہ ماں باپ کو سکھائے گا, جب وہ دوسروں کو سکھائے گا, کیا سکھائے گا؟ اپنی دنیا سکھائے گا, اپنا کلچر سکھائے گا, اپنی عادتوں کو سکھائے گا. ماں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اور اسی طریقے سے وہ اپنے راستے کو خود اختیار کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے کہاں سے شروع ہوا ہے, ہم لوگ اپنے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش اور فکر کریں. ایک چھوٹا سا درخت ہے, چھوٹا جب رہتا ہے اس کو کہیں سے بھی آپ نکال کر دوسری جگہ بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو نکال کر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی رکھ سکتے ہیں. ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں, اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں. لیکن وہی درخت جب بڑا ہو جاتا ہے, اگر سیدھا کرنے چلے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے.
تو اسی لیے اپنے اولاد کے بارے میں کتنی بھی فکر کرے ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے نبی نے تو میں بارہا یہ حدیث بیان کرتا ہوں, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو. 7 سال کی حکم میں. دنیا میں کتنے بڑے مفتی سے بھی پوچھ لیجئے 7 سال کے بچے کو نماز فرض نہیں ہے. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. نماز نہ پڑھنے پر مارو. مارنے کا مطلب اس کو مجبور کرنا نماز پڑھنے کے لیے کہ بیٹے نماز کو جاؤ. 15 20 25 سال کا بچہ صبح 8-9 بجے تک سو رہا ہے, ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے کو نماز کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں. ارے بچہ ہے روز سو جان دے, رات تک 12-1 بجے تک فون دیکھا ہے سون دے, رات کو 1 بجے تک فون دیکھا ہے سون دے, رات تک یہ کیا ہے سون دے. یہ ماں باپ کا خیالات چل رہا ہے. تو بچوں کو نماز کو, اللہ کے نبی بول رہے 10 سال کے بچے کو نماز نہ جانے پر مارو. آج بڑے نہیں پڑھ رہے تو بچوں کو کیا بولنا. بڑے نماز نہیں پڑھ رہے, مسجدیں خالی ہیں, جمعہ کے دن مسجد فل ہو جاتی ہیں. مسجد کو بڑی کرو. جمعہ میں نہیں, 5 وقت کی نماز میں مسجد فل ہو رہی تو مسجد کو بڑی کرو. جمعہ کے لیے مسجدیں نہیں ہیں, 5 وقت کی نماز کے لیے مسجدیں ہیں. فجر کے لیے مسجد چھوٹی ہو رہی کیا, ظہر کے لیے چھوٹی ہو رہی, عصر کے لیے چھوٹی ہو رہی, جمعہ کے لیے چھوٹی. جمعہ میدان میں بھی ہو جاتا, جمعہ کسی جگہ میں پڑھے تو بھی نماز جمعہ ہو جاتی, لیکن ہر نماز میدان میں پڑھنا درست نہیں ہے. ہر نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے. کوئی آدمی پوری نمازیں گھر میں پڑھنا شروع کرے گا تو اس کو تنبیہ کی جائے گی, اس کو مارا جائے گا. مسجدیں 5 وقت کی نماز کے لیے ہیں. تو بڑے نہیں پڑھ رہے تو چھوٹوں کو کہاں سے بولیں. اب باپ بولتا اے بیٹے نماز کو جا, اے بیٹے نماز کو جا. ماں بولتی بیٹی کو نماز پڑھ. اب ماں باپ نہیں پڑھ رہے, بچوں کو بولتے, بچوں کو نماز پڑھو بولتے. اب چھوٹے ہیں, نہیں پڑھو تو مارتے, بول کو پڑھ لیتے. جب بڑے ہو جاتے, ابا تمہیں پڑھتے نہیں مجھے کہیں کو بولتے, امی تجھ نماز پڑھتی نہیں مجھے کہیں کو بولتی. آج ماں باپ کیا سوچتے, میرا بیٹا آگے چل کو اچھا بننا, سچا بننا, نیک بننا, نمازی بننا, روزے دار بننا. لیکن ماں باپ کے لیے ایک اصول یاد رکھیے, اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہم کو پہلے بننا ہے. اپنے بچوں کو جیسا ہم فیوچر میں دیکھنا چاہتے ہیں, پریزنٹ میں ہم کو ویسا بننا ہے. کوئی باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا آگے چل کر شراب پیے تو پہلے باپ اب شراب کو چھوڑے. کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بیڑی سگریٹ پیے آگے چل کر, تو آج باپ چھوٹے بچوں کے سامنے بیڑی سگریٹ پی رہا ہے, 100% لکھ کر رکھ لیجئے آپ کا بیٹا آگے چل کر بیڑی سگریٹ پینے والا بنے گا. کیونکہ باپ گھر میں بیٹھ کر جوان بیٹی کے سامنے پی رہا ہے, جوان بیٹے کے سامنے پی رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دے کر ایک سگریٹ لے کر آ, یہ سگریٹ پیک لے کر آ, گٹکا لے کر آ, سٹار لے کر آ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے منگا رہے ہیں. ایک دن اس کے پاس 5 روپے آئیں گے, ایکسٹرا 5 روپے ہیں, وہ خرید کر چکر دیکھے گا کہ بھئی ابا روز بھی کھا رہے ہیں, ابا تو اچھی چیز ہی کھاتے ہیں. ایک مرتبہ کھا کر دیکھ لے گا, مزہ لگ جائے گا, چھپ کر کھائے گا بچپن میں. جب بڑا ہو جائے گا باپ کے سامنے کھائے گا. آج بچپن میں چھپ کر سگریٹ پیے گا, ابا روز بھی 2-2 5-5 سگریٹاں منگاتے ہیں نا, ایک بار پی کو دیکھیں گے, پی کر دیکھا مزہ لگ گیا, اب چھپ کر پیے گا. جب بڑا ہوگا تو باپ کے سامنے پیے گا. تو ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں. آج ماں باپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر ایسی فلمیں اپنے ٹی وی میں, اپنے فون میں ایسے شارٹس, ایسے ویڈیوز, ایسے کامیڈیز دیکھتے ہیں جس میں پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جس میں بے پردگی ہے, بے حیائی ہے. نوجوان لڑکی, جوان بیٹی سامنے بیٹھی ہے, جوان بیٹا سامنے بیٹھا ہے, اور یہ ماں باپ چاروں مل کر وہ بے حیائی کے مناظر کو گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو کہاں سے تربیت ہوگی بچوں کی, کہاں سے بچوں کے اندر دین آئے گا, کہاں سے بچوں کے اندر نبی کے طریقے آئیں گے. ہمارے نبی نے ہمیں کو کیا تعلیم دیے ہیں, ہمارا قرآن ہم کو کیا سمجھاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی جی آپ اپنے مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ کن کو کہا, مردوں کو کہا, عورتوں سے بھی کہا. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. دنیا کے پورے عورتیں ننگی ہو جائے تب بھی تمام مرد حضرات کو اپنی نگاہوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. دنیا کی پوری عورتیں باپردہ ہو جائے, ایک عورت بھی بے پردہ پھرنے والی نہیں ہے, تب بھی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑا, دین کو چھوڑا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے سردار ہیں,
तुम्हारे जैसे अमाल रहेंगे तुम्हारे हाकिम वैसे बनेंगे, तुम्हारी जिंदगी जैसी रहेगी तुम्हारे सरदार, तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे प्रेसिडेंट वैसे बनेंगे। वो जुल्म करने वाले पैदा हो, क्यों? हमारे अमाल बिगड़ गए, हमारी जिंदगी बिगड़ गई, हमारे तरीके बिगड़ गए। हमने नबी को, इसीलिए कोई किसी बुजुर्ग ने कहा, नबी के दिल पर यह बात गुजरती होगी, मैं जब दुनिया में था तो मुझे यहूदों नसारा मुशरिकीन तकलीफ देते थे, आज मैं जब कब्र में हूं तो मुझे मुसलमान तकलीफ दे रहे हैं। कि अपनी ज़िंदगियों को बिगाड़ कर, अपने औरतों को बेपर्दा कर कर, अपने लड़कियों को बेपर्दा कर कर, नबी के तरीक़ों को छोड़कर, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर। तो इसीलिए अपने बच्चों की जितनी भी आज के ज़माने में फ़िक्र करें, बहुत कम है कि हम उनके मुतालिक बहुत तवज्जो दें, अच्छे से अच्छे दीन के तालीम के साथ दुनिया की भी तालीम भी देंगे तो वो दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे और माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत अदा फरमाएँ।